حضرت صاحب جب بھی کوئی بدعت شروع ہوتی ہے اس بدعت کو اگر ہلکا لیا جائے، ختم نہ کیا جائے، تو وہ بدعت لوگوں کے ذہنوں میں سنت کا درجہ اپنا لیتی ہے۔ اور آج دیکھ لیں اس معاملے کو، آپ 10 سال پہلے دیکھیں اور آج دیکھیں۔ 10 سال پہلے لوگ اختلاف کی بات کرتے تھے، آج اس بات کے اوپر تنقید کرنے والے یا اس میلاد کے بارے میں بات کرنے والے کو کافر تک سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کو مانتی نہیں۔ لوگ 10 سال پہلے جو بات تھی وہ نہیں رہی ہے، آنے والی نسل کے درمیان بات ہے، یہ لوگ تو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے بھی۔ سامعین محترم، خاص اللہ کی توفیق کے ساتھ، اس کے فضل اور اس کے امتنان کے ساتھ، ہماری آج کی نشست کا تعلق بھی اپنے تسلسل کے ساتھ۔ اللہ رب العزت اپنے بندے کو قرآن میں کن چیزوں کا حکم دیتا ہے، کن چیزوں سے منع کرتا ہے۔ ایک عام آدمی، ایک عام مسلمان، اسے قرآن سے کیا جاننا چاہیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، یہ اس پر واجب بھی ہے، فرض بھی ہے، اور اسے اس بارے میں پوچھا بھی جائے گا۔ اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی کسی مدرسے کا متخرج ہونا ضروری ہے۔ سادہ سا کلیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، نہیں پتا تو پوچھ کے معاملات کر لیتے ہیں۔ آپ پوچھنے کے لیے تو کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے، پوچھنے کے لیے صرف احساس کا ہونا اور ترجیحات کا ہونا ضروری ہے۔ ایک انسان کے ذہن کے اندر اگر دین پریورٹی پر ہے، ترجیحات میں ہے، اللہ کا تعارف اور اللہ تعالیٰ کا ڈر اور خوف اور اپنا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے اسے بتایا ہے وہ پریورٹی پر ہے یا وہ ترجیحات پر ہے، تو چاہے وہ ان پڑھ ہے، انگوٹھا چھاپ ہے، تب بھی وہ دین کے معاملات اور دین کی سمجھ اور دین کے مسائل کو سیکھ لے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے کیا حکم دیتے ہیں، کن چیزوں سے منع۔ یہ ایک سادہ سا کلیہ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے کہ ایک انسان اس کے لیے ڈھیر سارے علوم کا حاصل کرنے کے بعد وہ قرآن کی طرف آئے اور قرآن کی طرف مائل ہو، پھر وہ قرآن کا ترجمہ کرے۔ نہیں، آپ سادہ سی بات ہے، علماء کے ساتھ رابطے میں رہیں، دین کے معاملات آپ کے لیے پریورٹی پر ہوں، ترجیحاتی بنیادوں پر ہوں، تو ایک انسان کامیاب ہو سکتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ بدو آیا تھا اللہ کے نبی علیہ السلام کے پاس، تو نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر کیا واجب ہے، میں کیا کروں، کن چیزوں سے منع کرتے ہیں آپ؟ تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے چند باتیں صرف بتائی تھی۔ بھائی اللہ تعالیٰ آپ پر یہ جو توحید اور عقیدے کے معاملات کو ختم کرنے کے بعد آپ پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں، سال میں روزے فرض ہیں، اور کچھ بنیادی چیزیں بتائی گئیں۔ تو اس نے آپ علیہ السلام سے یہ بات کی تھی، اس نے کہا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نہ اس سے کم کروں گا لیکن اس سے زیادہ بھی کچھ نہیں کروں گا، جو آپ نے بتایا ہے نا صرف یہی کروں گا، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا مجھ سے، ہاں جو بتایا ہے اس سے کم بھی نہیں کروں گا۔ جب یہ پلٹا صحابہ کہتے ہیں افلح ان صدق، اگر یہ اپنی بات میں سچا نکلانا، کم نہ کرے چاہے اس سے زیادہ بھی نہ کرے، سستی نہ کرے، جنتی ہے۔ اب اسے یہ نہیں کہا گیا کہ آپ بیٹھو صحابہ صفہ والوں کے پاس، یہاں پہ قرآن کی تفسیر سیکھو، تشریح سیکھو اور دین سیکھ کے جاؤ، نہیں، بس ایک انسان کی زندگی میں بنیادی ہدف اور بنیادی مرکز اس کا یہ ہونا چاہیے کہ یہ زندگی ہمیشہ کی نہیں ہے، میں نے آگے جا کے کہیں جواب اور سوال کا معاملہ بھی کرنا ہے۔ تو ان جوابوں کے لیے ایک انسان اپنی زندگی میں تیاری کر لے، پھر اس کے ساتھ اسے یہ پتا ہو میں نے کیا کرنا ہے، یہ پتا ہو میں نے کیا نہیں کرنا، علی وجہ البصیرہ، علی وجہ البصیرہ مطلب اسے پتا ہو میں کیا کر رہا ہوں تو کیوں کر رہا ہوں، کیا نہیں کر رہا تو کیوں نہیں کر رہا، بس ان چیزوں کا اسے علم ہو، چاہے وہ پڑھنا نہیں جانتا، بس سوال کر لے، علماء سے پوچھے، اس سے پوچھے، ان سے پوچھے، بات کہ اس کے بعد وہ سیٹسفائی ہے، مطمئن ہے، بس ٹھیک ہے۔ تو ہم نے اسی لیے اس تسلسل کا آغاز کیا تھا کہ ایک عام مسلمان کو، ایک عام آدمی کو جو دنیا کے اندر اپنے بزنس میں، اپنے کاروبار میں، اپنے کاموں میں اتنے مشغول ہیں کہ شاید ان کے پاس وقت نہیں ہے، لیکن ہفتے کے بعد ایک ایسی نشست ہو جس کے اندر عام اور سادہ باتیں یہ بتائی جائیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سورہ بقرہ میں یہ کہہ رہا ہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو یہ حکم دے رہا ہے اور اس بات سے منع کر رہا ہے، لہٰذا آپ ان باتوں کو یاد رکھیں۔ محدثین سے جب پوچھا جاتا تھا نا، ان کے شاگرد پوچھتے تھے آپ اتنی حدیثیں یاد کیسے کر لیتے ہیں، وہ بتا کیا کہتے تھے، ہم جب بھی کوئی حدیث سنتے ہیں اس پر عمل شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیں وہ حدیث یاد رہتی ہے۔ جب بھی آپ کو کوئی بات پتہ چل جائے، چاہے وہ حدیث سے ہو چاہے وہ قرآن سے ہو، فوراً شروع کر دیں کہ اس کے اوپر عمل کرنا ہے، اسے اپنی زندگی کے اوپر اپلائی کریں، اپنے اوپر اپلائی کرنے کے ساتھ آپ کو زندگی بھر وہ بات نہیں بھولے گی۔ لازمی نہیں ہے کہ جو میں پوائنٹس بتاتا ہوں میں لکھ کے لاتا ہوں آپ کو بھی وہ دوں، آپ اس کو لکھیں، اپنے پاس محفوظ رکھیں، یاد کریں، نہیں،
بس ایک چیز آپ نے سن لی، اللہ کا اور اس کے رسول کا حکم تھا، آپ نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا. یہ حدیث، یہ آیت، یہ حکم، یہ امر یا نہیں آپ کو زندگی بھر نہیں بھولے گا. اور یہی مقصود ہے شریعت کا، یہی مقصود ہے. اسی تسلسل میں اللہ تعالیٰ نے جہاں توحید کی بات کی، اپنی عبادت کی بات کی، وہاں پہ اپنے آپ سے مانگنے کی بات کی، صبر کی بات کی، استعانت کی بات کی، تو اللہ تعالیٰ بندوں کو حکم دیتے ہیں فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. دو باتیں ذکر کی گئیں، ذکر اور شکر، ان کا حکم دیا گیا، اور ایک چیز سے منع کیا گیا کہ میری نافرمانی، میرا کفر نہ کرو. تین باتیں جس آیت میں ذکر کی. ذکر کسے کہتے ہیں؟ سارے جانتے ہیں. وہاں پر میرا ذکر ہوا یعنی میری بات ہوئی، یا ذکر عربی زبان میں کہتے ہیں یاد رکھنے کو یا تذکرہ کرنے کو، عام بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اسی سادے سے لفظ کے ساتھ امت کو یا قوم کو یا لوگوں کو سمجھایا ہے فاذکرونی، مجھے یاد کرو، میرا ذکر کیا کرو، مجھے یاد رکھا کرو. کہاں یاد رکھیں؟ کوئی جگہ، کوئی خاص جگہ، کچھ خاص مواقع بتائے، کچھ خاص اذکار بتائے، لیکن بات یہ ہے فاذکرونی، بس مجھے یاد رکھو. زندگی کے کسی ایک لمحے بھی مجھے نہ بھولنا. اور ذکر کا تعلق ایک انسان کے دل کے ساتھ، دماغ کے ساتھ، زبان کے ساتھ، جسم کے ساتھ، اعضاء کے ساتھ، سب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے اس کا. اسی طرح شکر ہے، بعض کہتے ہیں ذکر عام ہے، شکر خاص ہوتا ہے، یعنی شکر کا تعلق انسان کے جسم اور اعضاء کے ساتھ ہوتا ہے، اور ذکر کا تعلق جب دونوں اکٹھے آ جائیں تو اس سے مراد ہے دلی اور دماغی طور پر ذکر کرو اور جسمانی طور پر اعضاء کے ساتھ شکر کرو. یعنی وہ جو ذکر تمہارے دل کے اندر ہے، اللہ کی یاد موجود ہے، وہ تمہارے عمل سے ظاہر ہونی چاہیے، پتہ چلے کہ واقعی ذکر کرتے ہو. ایک انسان کہتا ہے الحمدللہ، اللہ کا ذکر کرتا ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہاں تو اس کی زندگی سے پتہ چلے کہ کام اسی طرح کے کر رہا ہے کہ تعریفیں اللہ کی مانتا ہے، یا ساتھ ساتھ اپنی تعریف کا بھی بھوکا ہے. ایک انسان کس جگہ پر بات چھیڑتا ہے، آپ جی کمال کی تقریر کرتے ہیں، جی آپ کمال کے معاملات، اور ساتھ کہتا ہے جی الحمدللہ، جی معاملہ، ہاں اللہ جانتا ہے یہ جو الحمدللہ کے الفاظ نکلے ہیں کہ اللہ کی تعریفات ہیں، اس کے اندر حقیقت کتنی ہے؟ اس کی پریکٹیکل لائف سے یا اس کی باڈی لینگویج سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ تعریفات اللہ کی ہیں، یا یہ خود بھی تعریفات کا بھوکا ہے؟ نہیں، اس کے جسم سے عاجزی اور انکساری محسوس ہو رہی ہو، اور پھر وہ اپنے کہنے میں سچا ہو کہ الحمدللہ تعریفات اللہ ہیں. یہ جو دل سے اس کا اقرار ہے یہ حمد ہے، اور اس کے جسم سے یہ جو ظاہر ہو رہی ہے انکساری، یہ اس کا شکر. دونوں کا حکم دیا گیا، حمد کا بھی، شکر کا بھی. کوئی خاص موقع نہیں ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے بارے میں امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہے کہ آپ علیہ السلام ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتے تھے. حال خوشی ہے، غمی ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، جنگ ہے، یا کوئی خوشی کا موقع ہے، آپ سو رہے ہیں، لیٹ رہے ہیں، جاگ رہے ہیں، اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، واش روم جا رہے ہیں، نکل رہے ہیں، نماز میں ہیں، بیٹھے ہیں، کوئی بھی حالت ایسی نہیں تھی جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. اللہ فرماتے ہیں کہ وہ ذکر کرتے ہیں اپنے بیٹھے ہوئے، قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، وہ کھڑے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، بیٹھے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں، لیٹے ہیں تب بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں. کسی حال میں بھی اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، بولتے نہیں. اب اس کا یہ تعلق نہیں کہ آپ کی زبان رقم بھی ذکر اللہ ہو کہ الحمدللہ 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 اللہ اکبر استغفر، نہیں نہیں نہیں، اس کے دل میں احساس ہوتا ہے، اس کے دل میں خوف ہوتا ہے، اس کے دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے، میری زندگی کا مقصد کیا ہے؟ میں اپنے مقصد کو بھول تو نہیں بیٹھا. اسے موت یاد آ رہی ہوتی ہے، اسے کائنات کے اندر یہ سارے، اگر وہ بیٹھا ہے زبان سے کچھ نہیں بول رہا لیکن وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو یاد کرتا ہے کہ اللہ تو نے کتنا خوبصورت اسے بنایا، بغیر شغاف کے، بغیر ستونوں کے. اس کی خوبصورتی کے لیے پھر ستاروں کا ایک جال بچھانا، وہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتا ہے، ان ستاروں کے اندر ایک چاند کا بنا دینا. سبحان اللہ، تو کیسا خالق ہے! یہ اللہ کا ذکر ہے.
کیونکہ وہ آسمان کی طرف دیکھتا ہے تو اس کے ذہن میں ایک ہی بات آ رہی ہے، اسے بنانے والا کون؟ وہ پھل دیکھ رہا ہے، پھل کو کاٹ رہا ہے اور پھل کے وہ پیسز کر رہا ہے بچوں کو دینے کے لیے، لیکن وہ ساتھ سوچ رہا ہے ایک ہی پانی سے یہ پھل اگنے والے، کسی کا رنگ مختلف، کسی کا ذائقہ مختلف، کسی کی مٹھاس مختلف، کچھ کھٹے ہیں کچھ میٹھے ہیں، کچھ چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، کچھ سبز ہے کچھ سرخی مائل ہیں۔ الحمدللہ، سبحان الخالق، اللہ تو پاک ہے، تو نے پیدا کیا ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ اب یہ کاٹ پھل رہا ہے لیکن یہ اللہ کا ذکر کر، تو ذکر سے مراد یہ ہے کہ ہر وقت آپ گفتگو کر رہے ہیں دوستوں کے ساتھ، تو آپ باتوں باتوں میں بات کرتے ہیں، دیکھیں جی ہاں یہ بات آپ کی دوسرا، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی ہے، نہیں جی اللہ تعالیٰ اسی لیے تو بندوں کے ساتھ ہے۔ اب آپ گفتگو اور گپوں کے ساتھ بات جو کر رہے ہیں، ان باتوں کے درمیان آپ کی باتوں کا انداز اور گفتگو کا انداز، اس کا مرکز اور منبع اور محور وہ اللہ کی یاد ہے۔ آپ ہر بات کے ساتھ اللہ کی طرف اشارہ کر کے دلیل دیتے ہیں، اللہ قرآن میں یہ کہتے ہیں، اللہ کے نبی نے حدیث میں یہ کہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ وہاں پہ گفتگو کے دوران اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، آپ کے ذہن میں باتیں ہیں، آپ کے عقائد میں، آپ کے دل میں باتیں ہیں، اللہ، اسے کہتے ہیں اللہ کی یاد، اللہ کا، اسی لیے اللہ فرمایا فَاذْكُرُونِی، مجھے یاد رکھو، مجھے یاد کرو۔ اور پھر اس کے ڈھیر سارے فضائل ہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اب یہ ذکر ایک اوورآل جو اس کا تمہیدی معاملات تھے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ ذکر سے مراد یہی نہیں ہے کہ آپ بعد میں بیٹھے ہوئے نماز کو میں اذکار کر لوں، نہیں، آپ چلتے پھرتے چاہے تسبیحات کریں، چاہے آپ کے ذہن سے یہ مرکز، یہ معاملہ محو نہ ہو جائے، اللہ کی یاد محو نہ ہو جائے، ختم نہ ہو جائے، تب تک آپ اللہ کا ذکر ہی کریں۔ آپ کے عقائد، آپ کی سوچ، آپ کی سیرت، آپ کی صورت، آپ کا تشخص، آپ کے عملی معاملات، آپ تاجر ہیں، آپ بیٹھے ہیں دکان کے اوپر، آپ کم تولتے نہیں ہیں کیونکہ اللہ نے منع کیا ہے، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں کیونکہ آپ اللہ کی یاد میں ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ میں نے یہاں کیا، میرے اللہ نے مجھے منع کیا، آپ اللہ کی یاد سے غافل نہیں۔ اللہ اکبر کا آوازہ سن کے آپ کا دکان سے اٹھانا، اس کا مطلب ہے کہ آپ اللہ کے ذکر کے ساتھ مخلص ہیں، غافل نہیں۔ بہرحال اللہ کے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرماتے ہیں، مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت۔ حضرت صاحب، یہ اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد، یہ روح کی غذا ہوا کرتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک انسان جو اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوتا، اللہ کا ذکر کرتا ہے، اس کی زبان، اس کا دل، اس کا دماغ، اس کے عملی معاملات ذکر اور شکر کے ساتھ ہمیشہ لبریز رہتے ہیں، اس کی مثال، اور ایک ایسا انسان جو اللہ کی یاد سے غافل ہے، ایسی سمجھ لو جیسے زندہ اور مردہ ہوتے۔ یہ جس کی روح تازہ ہے اللہ کی یاد کے ساتھ، کیونکہ اس کی تخلیق کا مقصد یہ تھا، اسے پتہ ہے کہ روح کیا ہے، اس کی غذا کیا ہے، اس کی تر و تازگی کس چیز میں ہے، یہ اس کے ساتھ منسلک ہے، زندہ ہے۔ جس دن اس کی روح سے، اس کے دماغ سے، اس کی زبان سے اللہ کی یاد نکلتی گئی، سمجھ لو کہ جیسے مردہ ہے، میت ہے، اس میں روح کوئی نہیں ہے۔ دونوں کی مثال ایسے، اپنے آپ کو زندہ کریں، یہ ذکر زندگی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، الا اخبرکم بخیر اعمالکم وازکاها عند ملیککم، صحابہ تمہیں ایک ایسا کام بتاؤں، اب دیکھیں اس کے فضائل کتنے ہیں اور عمل بالکل یسیر اور چھوٹا سا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ سے کہتے ہیں، تمہیں ایک ایسا کام نہ بتاؤں تمام کاموں سے بہترین، سب کاموں سے اچھا اور افضل کام، وازکاها عند ملیککم، اور تمہارے رب کے ہاں بھی سب سے پاکیزہ اور سب سے اعلیٰ درجے کا کام ہے، وارفعها درجاتکم، جتنے بھی کام کر لو سب سے اونچا درجہ اسی کا ہے، اچھا، حتیٰ کہ وخیر لکم من انفاق الذهب والورق، سونا اور چاندی اللہ کے راستے میں خرچ کر دو نا، اس سے بھی زیادہ اجر اس کا ہے۔ اچھا یا رسول اللہ، یہاں بس نہیں کہا وخیر لکم من ان تلقوا عدوکم، اس سے بھی بہتر ہے کہ میدان جنگ میں جاؤ، جہاد کرو، وہ تمہیں قتل کریں، تم انہیں قتل کرو، یہ بھی اتنا بڑا عمل نہیں، اس سے بھی بڑا عمل بتاؤں؟ کہا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بتائیں یا رسول اللہ، اس سے بڑا عمل کیا؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذکر اللہ تعالی، اللہ کا ذکر کیا کرو، سبحان اللہ۔ جہاد بھی اس عمل کو بعض دفعہ نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ یہ انسان اللہ کا ذکر کرنے والا، جہاں پہ یہ پہنچ جاتا، جہاد بھی
انفاق فی سبیل اللہ اس کو نہیں پہنچ سکتا، اور آپ بیٹھے ہیں آسانی کے ساتھ، سہولت کے ساتھ، آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ یہاں پہ یہ بھی نہیں بول، وہ آپ کو پتا ہے نا، صحابہ آئے تھے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جو جن کے پاس پیسے ہیں، مال ہیں، وہ تو اللہ کے رستے میں خرچ کر کر کے ڈھیر سارا اجر لے گئے، ہم پیچھے رہ گئے۔ تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا تھا؟ یہ پڑھا کرو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، یہ سارے اذکار ہیں، اذکار کیا کرو، ان سے آگے نکل جاؤ گے۔ کیوں؟ یعنی ان کو بھی وہ اجر نہیں ملے گا، تم نماز کے بعد تھوڑی دیر بیٹھ کے یہ اذکار کرو، تم ان سے آگے نکل جاؤ گے، اتنا اجر یہ اللہ کی یاد کے ساتھ خاص۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا سبق المفردون، سبقت لے گئے جی جنتوں میں، درجات میں، بلندیوں میں، مغفرت میں سبقت لے گئے مفردون لوگ۔ ہم مفردون کون ہیں؟ خاص لوگ کون ہیں؟ کہا جو اللہ کا سب سے زیادہ ذکر کرتے ہیں، عورتیں ہوں یا مرد، وہ سب سے آگے نکل گئے اجر فضیلت۔ اب ہمیں یہ تو بتانے کی ضرورت نہیں کہ ہم اللہ کا ذکر کیوں کریں، لیکن یہ بات یاد رکھیں، جو جس سے جتنی محبت کرتا ہے نا حضرت صاحب، اتنا ہی اس کا ذکر زیادہ کرتا ہے۔ آپ یہ اپنی عمل کے اندر، اپنی زندگی اور پریکٹیکل لائف کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ آپ جس کے ساتھ زیادہ محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے راتوں کے خوابوں میں بھی آتا ہوگا، آپ کی گفتگو کا حصہ اور جز بن جایا کرتا ہے۔ آپ جب بھی مثال دیتے ہیں تو مثالوں میں اسی کی مثال چلتی، باتوں میں بات کہیں سے گھوم پھرا کے وہیں پہ بات ختم ہوتی ہے۔ تو جو انسان اللہ کے ساتھ محبت کرتا ہے، اس کا ذکر بھی زیادہ کرتا ہے۔ پھر کیوں نہ ذکر کریں ہم؟ اس کی یاد سے غافل کیسے ہوں؟ ہمارا رب ہے، ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، بن مانگے ہمارے ساتھ کیا کیا نہیں کیا اس نے۔ ہم اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہیں تو گن نہیں سکتے، شمار نہیں کر سکتے۔ تو اس لیے ہمارا حق بھی بنتا ہے، اخلاقی فریضہ بھی بنتا ہے، شرعی تو بنتا ہی ہے، اخلاقی فریضہ بھی بنتا ہے۔ یہاں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو، میں کیا کروں گا؟ میں تمہیں یاد کروں۔ سبحان اللہ۔ حالانکہ وہ یاد نہ بھی کرے تو ہم تو بدلہ بھی چکانے جوگے نہیں ہیں بھائی جان۔ جتنی نعمتیں اس نے ہمارے اوپر کی ہیں، ہم بدلہ بھی چکانے جوگے نہیں۔ اس کے باوجود وہ کہتا ہے کہ یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ اب اس کا یاد کرنا ہمارے یاد کرنے جیسا نہیں ہے حضرت صاحب، اس کا یاد کرنا ہمارے یاد کرنے جیسا نہیں ہے، نہ ہی مخلوق کے جیسا۔ جیسے آپ دیکھیں نا، کوئی بڑا بندہ ہونا یا جس کی آپ عزت کرتے ہوں یا معاشرے میں ایک نام ہو، آپ اس سے دلی محبت کرتے ہیں۔ آپ کو کوئی بندہ آ کے بتائے حضرت صاحب فلاں مجلس میں آپ کا تذکرہ ہوا اور وہ فلاں صاحب جو تھے وہ آپ کا نام لے رہے تھے، تو لوگ پھولے نہیں سماتے، کیا میرا نام لے کے کہا کہ وہ فلاں کہاں ہیں؟ کہاں ہاں آپ کا نام لیا صاحب، آپ کو جانتے ہیں وہ، اور بڑے جناب فخر کی بات ہے کہ آپ سے بڑی محبت کا اظہار کر رہے تھے۔ تو ایک انسان پھولا نہیں سماتا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انسان مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے نا، تو میں بھی اسے اسی طرح یاد کرتا ہوں۔ اور جو لوگوں میں بیٹھ کے ببانگے دہل علی الاعلان یاد کرتا ہے، باتوں میں وہ باتیں میری کرتا ہے، باتوں میں قرآن کے حوالے پیش کرتا ہے، باتوں میں وہ بات کرتے ہوئے کہتا ہے اس سے اللہ نے منع کیا ہے، اس کا اللہ نے حکم دیا ہے، اس کی زندگی کا مرکز اور محور میں ہوا کرتا ہوں۔ وہ ممبروں پہ چڑھ کے، وہ درسوں کے اندر، مسجدوں کے اندر، وہ مصلی کے اوپر بیٹھ کے میری باتیں کرتا ہے۔ یاد رکھو وہ تو یہاں مخلوق میں کر رہا ہے نا، لوگوں کے سامنے، میں پھر ان کے سامنے ان کا ذکر کرتا ہوں جو کائنات کے بہترین مخلوق ہے۔ میں یہ لوگوں میں ذکر کرتا ہے، میں فرشتوں کے سامنے بیٹھ کے اس کا ذکر کرتا ہوں۔ وہ میرا بندہ فلاں بن فلاں نام لے کے وہ میرا بندہ میرا ذکر کر رہا ہے۔ یاد رکھو بازا بلان ہوتا ہے، یاد رکھو میں نے اسے معاف کر دیا، یاد رکھو میں نے اسے جنت دے دی، وہ دیکھو میرا بندہ میری ذکر کر رہا ہے، وہ بندہ میری آیات پڑھ کے سنا رہا ہے، وہ فلاں بن فلاں وہ میری باتوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ اب ایک مخلوق گناہگار خالق فرشتوں کے سامنے بیٹھ کے فخر کے ساتھ اس کا نام لے کے کہے وہ میرا بندہ میرا تذکرہ کر رہا ہے، اس سے شاندار بات ہو سکتی، اس سے فضیلت والی بات ہی کوئی نہیں ہو سکتی۔ آپ کو نہیں نا اس چیز کا مزہ آتا تو آپ ابی بن کعب سے پوچھیں۔ ابی بن کعب کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے حکم دیا ہے کہ سورہ بینہ جو ہے نا یہ ابی بن کعب کے سامنے پڑھو۔ ابی بن کعب کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ سمانی، اللہ کے نبی آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ نے مجھے حکم دیا کہ ابی بن کعب پر یہ سورت پڑھو، کیا اللہ نے میرا نام لے کے ابی بن کعب کہہ کے کہا کہ اس کے اوپر پڑھو؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں نعم اللہ سماک،
ہاں اللہ نے تیرا نام لے کے کہا ہے کہ اس کے اوپر. ابی بن کعب رونے لگا. اللہ نے میرا نام لیا, میرا نام لیا اللہ نے. ابی کے سامنے جا کے سورت پڑھو, اس کی قرات کو. اللہ نے میرا نام لیا, میں حقیر کا, مخلوق کا, اللہ نے نام لیا آپ کے سامنے کہ اس کے سامنے پڑھو. یہ کتنا بڑا شرف ہے, سوچ نہیں سکتے. تو اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں میرا ذکر کر لوگوں کے سامنے, فرشتوں میں بیٹھ کے میں فخر سے تیرا ذکر کروں گا. فلاں بن فلاں میرا تذکرہ کرتا ہے زمین پہ. یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے حضرت صاحب, یہ بدلہ ہے, یہ اللہ کی طرف سے شرف ہے. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں یہ جو اللہ کا ذکر کرنا ہوتا ہے, یہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے ذکر کرتے ہیں کہ فلاں بندہ میرا تذکرہ کر رہا تھا. عبداللہ بن عباس کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا, اس کا مطلب ہے فاذکرونی بطاعتی اذکرکم بمغفرتی, تم میری اطاعت کر کے مجھے یاد رکھو, زندگی میں میری نافرمانی نہ کرنا, مجھے یاد رکھ کے میری اطاعت کرتے جانا, میں تمہیں یاد رکھوں گا کہ تمہاری کون کون سی غلطیاں میں نے معاف کرنی. تم اطاعت کرتے جاؤ, تمہاری غلطیوں کو میں معاف کرتا جاؤں. تم مجھے یاد رکھو اطاعت کر کے, میں تمہیں یاد رکھوں گا کہاں تمہارے گناہوں کو معاف کرنا ہے اور تمہیں جنت کا حقدار بنانا ہے. بس بات ختم. تم مجھے یاد رکھو, میں تمہیں یاد رکھوں گا. اور پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ نے وہ وعدہ پورا بھی کیا, پورا کیا نا, کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے چھوٹے چھوٹے. اچھا ہم نا اکثر و بیشتر کئی ایسے معاملات ہیں جیسے جہاں پہ ذکر کے ڈھیر سارے اور بھی فضائل آتے ہیں, وہاں پہ مغفرت کے, جیسے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ اللہ کو یاد کرنے سے, اللہ کا ذکر کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں. اچھا آپ نے کبھی سوچا کہ یہ کیسے ہوتے ہیں؟ دیکھیں چھوٹی سی بات ہے, ایک انسان کھانا کھاتا, کھانا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اور اب یہ دیکھیں اس کے بعد آپ اس انٹینشن کے ساتھ اور اس سوچ کے ساتھ اور اس امیجنیشن کے ساتھ آئندہ کے بعد یہ دعائیں پڑھیں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ایک انسان نے کھانا کھایا, کھانا کھانے کے بعد وہ کہتا ہے الحمدللہ الذی اطعمنی ھذا ورزقنیہ من غیر حول منی ولا قوہ. الحمدللہ, اللہ تیرا شکر ہے, اس ذات کا شکر, اطعمنی ھذا جس نے مجھے یہ کھانا کھلایا, وَرَزَقَنِيهِ اور مجھے اس سے رزق دیا, میرے جسم کے جو جتنی ضروریات تھی وہ پوری کی. من غیر حول منی ولا قوہ, حالانکہ میرا زور ہی نہیں چل سکتا تھا کہ میں اس کھانے کو اپنے تک لاؤں. کہاں پہ بیجا گیا, کہاں پہ اسے عرصہ لگا, کہاں منڈیوں میں آیا, کتنی آسانی کے ساتھ پک کے میرے سامنے آ گیا. اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میں چاہ کے بھی اس کو اس قابل نہیں بنا سکتا تھا کہ میں اسے کھا سکوں. ایسے یہ انسان کھانا کھانے کے بعد, ضرورت پوری کرنے کے بعد صرف اللہ کو یاد رکھتا ہے, یہ کام میرے اختیار اور بس میں ہی نہیں تھا, اللہ تیری وجہ سے, تیری رحمت کی وجہ سے, تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ میرے سامنے رکھا, میں نے اسے کھا لیا, اللہ تیرے ہی شکر ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں انسان یہ پڑھتا ہے, اوپر سے آواز آتی ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبہ, جتنے گناہ کیے سارے معاف کر دو. سبحان اللہ. وجہ اس نے مجھے یاد رکھا. حضرت صاحب کھانا کھا کے ڈکار مار کے بھول نہیں گیا, اس نے کھانا کھایا, مجھے یاد رکھا کہ میری اپنی بہادری کوئی نہیں ہے, یہ جو میرے سامنے پڑا ہے یہ خاص اللہ کی توفیق کے ساتھ ہے, میں تو کچھ بھی نہیں کر سکتا. وہ چاہتا تو میرے ہاتھ شل ہو جاتے, وہ چاہتا تو یہ کھانا میں ناک کے ذریعے سے کھاتا. جیسے اللہ کے نبی کیا پڑھا ہے الحمدللہ الذی اطعم وسقا وسوغہ وجعل له مخرجا. اللہ تیری تعریف ہے جس نے مجھے کھانا کھلایا, جس نے مجھے پلایا, وسوغہ جس نے اسے حلق سے نیچے اتارا. وہ چاہتا تو سانس کی نالی میں پھنسا کے اسی ٹائم سانس بند کر دیتا, نہیں کی. ایک سیکنڈ کے لیے آپ اسے نکلنے کے لیے اپنے نالے کو روکتے ہیں, اللہ سانس کی نالیوں کو بند کر دیتا ہے کہ آسانی کے ساتھ اس کے معدے تک پہنچے. اللہ میں تو یہ بھی نہیں کر سکتا تھا, یہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ کیا آسانی کے ساتھ. پہلے اس کو اس قابل بنانے کی مجھے طاقت دی, میں نے اسے نرم کیا, نرم کرنے کے بعد اسے میں نے نگل لیا, یہ اسے حلق سے نیچے اتارنے والی ذات تیری ہے. الحمدللہ میں کیا ہوں, یہاں پہ چھینک آئے, ہچکی آئے, سانس کی نالی میں جائے, بات ختم. وہ حلق سے نیچے نہ اتر سکے, یہ نیچے اتارنے والی ذات تو ہے اللہ,
وجعل له مخرجا، صرف نیچے نہیں اتارا، جہاں پہ اسے جتنا سٹے کرنا چاہیے تھا، اس کھانے کو جس جگہ پر جتنا رکنا چاہیے تھا، وہاں پہ رک کے جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد جو گند تھا اسے نکلنے کا راستہ دیا۔ اگر پیٹ کے اندر رہتا پتہ نہیں کتنی بیماریاں پیدا کرتا۔ الحمدللہ اللہ تو نے اسے نکلنے کا راستہ دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کیا پڑھتے تھے جب واش روم سے باہر؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، تیری حمد، تیری تعریف، کیا جس نے میری یہ تکلیف کو دور کر دیا۔ یہ جو پریشانی بنی تھی معدے میں، قضائے حاجت کا معاملہ تھا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، آسانی کے ساتھ نکل گیا۔ اندر رہتا پتہ نہیں کتنا گند لگتا، کتنی بیماریاں لگتی، کتنی پریشانیاں آتی۔ اگر گیس کے پرابلم ہو تو آپ پوچھیں، میں اکرمکم اللہ، میرے ایک دوست ہیں، میرے ساتھ کولیگ تھے، یقین مانیں ان کی سسٹر کی وفات صرف اس لیے ہوئی کہ ان کی ہوا خارج ہونا بند ہو گئی تھی، اور کتنی تکلیف سے جان نکلی ہوگی یہ وہی جانتا ہے۔ ہوا کا خارج ہونا وہ تیرے بس میں ہی نہیں ہے۔ ہم ہنس دیتے ہیں، ہم ہنس دیتے ہیں۔ مجھے بزرگ بتا رہے تھے، انہوں نے جو فگر بتایا وہ مجھے یاد نہیں ہے، لیکن مجھے ایک دن آ کے یہاں کہنے لگے کاشف صاحب آپ اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں کہ اللہ کی نعمتیں کیا کیا ہیں۔ میرے ایک رشتہ دار ہے، ان کا پخانہ بند ہو گیا، لاکھوں روپیہ ڈاکٹروں نے لیا اس کو پیشاب کروانے کا۔ صاحب جو انسان 2 میں دن دفعہ پیشاب کرے، پتہ نہیں کتنے لاکھ کا بل اگر آپ کو مخلوق کرائے، مشینیں کروائیں، اللہ نے کبھی بل نہیں مانگا۔ اسی لیے باہر نکلتے کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ الذی اذهب عنی الاذى وعافانی۔ اللہ تیرے ہی شکر ہے یہ معاملات تو نے بنائے۔ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اس بندے نے یاد رکھا باہر نکل کے کہ جو کر کے آیا ہوں، جو معاملات ہوئے ہیں یہ کوئی عام معاملے نہیں ہیں۔ ان سے پوچھیں جو اس بیماری کا شکار ہے، ان سے پوچھیں۔ آپ کے گردے ہیں، آپ کو محسوس بھی نہیں ہوتا، ان سے پوچھیں، اللہ ان کو صحت دے جو گردے واش کرواتے ہیں۔ اور خودکار سسٹم ہے حضرت صاحب، آپ چلتے پھرتے پانی پی رہے ہیں اور آپ کے جسم کے اندر وہ خودکار سسٹم کام کر رہا ہے۔ جس دن یہ چھوڑ جاتا ہے نا، ان سے پوچھیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ اس لیے شکر کرنا ہے، شکر، اللہ کا ذکر، آپ اسے یاد رکھیں۔ جو آپ کے جسم کے اندر چیزیں حرکت کر رہی ہیں آپ کو احساس تک نہیں ہوتا۔ کبھی آپ کے دل کے دھڑکنے کی آواز بھی صرف آپ کے کانوں تک پہنچتی۔ یقین مانے آپ ساری رات سو نہ پاتے، آپ کہتے ہیں سکون ہی نہیں ہے، دھک 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 ہوتی رہتی ہے، نیند ہی نہیں آتی۔ لیکن وہ دھڑکنے والی مشین جو پورے جسم میں اس خون کو سپلائی کرتی ہے، آپ کے کانوں تک آواز تک نہیں آنے دیتا۔ ایسا زبردست سسٹم۔ تو جب آپ سو رہے ہیں، آپ کی فکر میں، آپ کی سوچ میں یہ باتیں چل رہی ہیں، مطلب کیا ہے؟ مطلب آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں حضرت صاحب، یہ اللہ کا ذکر ہے۔ اور پھر دیکھیں، وضو ہے، آپ وضو کرتے ہیں، باہر نکلے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اب وضو کے ساتھ جو گناہ جھڑ رہے ہیں وہ تو سبحان اللہ، کیوں؟ آپ اللہ کی اطاعت کر رہے ہیں نا، آپ اللہ کی اطاعت کے لیے وضو کرتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، حتیٰ کہ ناخنوں کے اندر کوئی گناہ چھپا ہو اللہ اسے بھی معاف کر دیتے ہیں۔ وضو کرنا، اب وضو کرتا ہے، کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، اللہ تو ایک ہے، میں گواہی دیتا ہوں تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اس انٹینشن کے ساتھ، اس سوچ کے ساتھ، اس ذکر کے ساتھ، اللہ میں تجھے یاد کرتا ہوں تیرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، تو اکیلا ہے، تیرا شریک ہی کوئی نہیں، میں تیری عبادت کرتا ہوں، میں کسی کو شریک نہیں کرتا کیونکہ تو ہی لائق ہے اس کے، اور محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں۔ میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں، اللہ کے نبی فرماتے ہیں 8 دروازے جنت کے کھلیں گے جس سے چاہے گا داخل ہوتا۔ کمال ہے یار۔ وجہ فاذکرونی اذکرکم، تو نے ذکر کیا نا وضو کے بعد، ہاں مجھے یاد ہے کہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھولنے ہیں۔ یہ وہ بندہ تھا جو دنیا میں میرا ذکر کیا کرتا تھا، میں اسے یاد رکھتا ہوں کہ اس کے لیے 8 دروازے کھولے جائیں، جس سے جانا چاہتا ہے چلا جائے۔ تھوڑے معاملات، اس کے علاوہ بھی ڈھیر سارے ایسی چیزیں ہیں جو آپ ذکر کریں گے تو آپ کو حاصل ہوں گے۔ اس میں گناہوں کی معافی کے معاملات ہیں، درجات کی بلندی کے معاملات ہیں، انشاءاللہ ان کو ہم اگلی نشست میں ذکر کریں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه ان الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔
فذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. احباب گرامی، اللہ کے ذکر، ہاں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے لیے کوئی خاص اوقات نہیں ہے اللہ کہ جو شریعت نے خاص کیے، خاص الفاظ نہیں ہیں اللہ کہ جو شریعت نے خاص کیے، خاص تعداد نہیں ہے اللہ کہ جو شریعت نے خاص تعداد کی. لیکن اس بات کو یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر ہر چیز کا ایک نہ ایک قاعدہ اور قانون ہے. میں اگر آپ سے پوچھوں جو آج کل معاملات ہو رہے ہیں اسی ذکر کے حوالے سے، عبداللہ بن مسعود نے یہ نہیں کہا تھا اب ذکر اتنا بڑا معاملہ ہونے کے، اللہ کو یاد کرنے کے باوجود عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ ایک مسجد کے اندر لوگ گٹھلیوں پر حلقہ بنا کے ذکر کر رہے ہیں. اب کیا کر رہے ہیں ذکر، ان کو فضائل پتہ تھے، فضائل اور مناقب عبداللہ بن مسعود کو بھی پتہ تھے. مسجد میں آئے تو انہوں نے کہا جی چلو جی 100 دفعہ الحمدللہ پڑھو. کہتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. کیا کر رہے ہو بھائی؟ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. اللہ اکبر اللہ. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے تاریخی کلمات کہا تھا ابھی اللہ کے نبی علیہ السلام جن برتنوں میں کھانا کھاتے تھے نا وہ کھانے والے برتن پرانے نہیں ہوئے نہ ٹوٹے ہیں. آپ علیہ السلام کے کپڑے ابھی پرانے نہیں ہوئے، کل کی بات ہے ابھی آپ علیہ السلام کا وصال ہوا، آپ علیہ السلام کی وفات ہوئی اور تم نے دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنا شروع بھی کر دی ہیں. حضرت صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے ذکر کو کہہ رہے ہیں. میں کہا مجھے پتہ ہے اللہ کے ذکر کر رہے ہیں. یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے آپ سے زیادہ ہمیں پتہ تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ہمیں چنا تھا، ہمیں سکھایا تھا. ہم فارغ بھی ہوتے تھے، ہم موجود بھی ہوتے تھے. اس سے افضل جگہ مسجد نبوی موجود ہوتی تھی، ان سے افضل لوگ اللہ کے نبی علیہ السلام خود موجود ہوتے تھے. اس کے باوجود اللہ کے نبی نے کبھی ہمیں نہیں کہا حلقہ بناؤ اور 100 دفعہ سبحان اللہ الحمدللہ پڑھو. ہم اذکار کرتے تھے اپنے، لیکن یہ جو تم کام کر رہے ہو نا، ذکر کرنے کا طریقہ بنا رہے ہو، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے. اچھا انہوں نے یہ نہیں کہا منع دکھائیں، جیسے ہمارے معاشرے میں کامن سینس ہے. میں اتنی لمبی بات نہیں کروں گا، ٹائم ہو چکا ہے. موقع کی مناسبت کی وجہ سے ضروری ہے کہ میں بات کروں. سوشل میڈیا پر جو دین سیکھتے ہیں نا ان کا یہی حال ہے، ادھر سے اٹھائی کاپی کی ادھر پھینک دی، ادھر سے اٹھائی کاپی کی ادھر پھینک دی، اور اکثر و بیشتر اس کو پڑھتے بھی نہیں ہیں. اگر سوشل میڈیا پر ہی باتیں پڑھ لیں تو ڈھیر ساری چیزیں واضح ہو جائیں، لیکن پڑھتے نہیں ہیں. ادھر اٹھائی ادھر پھینک دی، ادھر اٹھائی ادھر پھینک. میلاد منانا جائز ہے ادھر پھینک دیا، جو کہتے ہیں ناجائز ہے، جو کہتے ہیں ناجائز ہے ان کو ادھر پھینک. اور ان کے اندر کامن چیز کہ شریعت کا اصول ہے جس چیز سے منع نہ کیا جائے شریعت میں وہ شریعت میں جائز ہوتی ہے. شریعت کا کیا اصول ہے؟ ہر وہ چیز دین کے اندر جائز ہے جس سے دین آپ کو منع نہیں کرتا. دین کے اندر صرف وہ چیزیں ناجائز اور حرام ہیں جن سے شریعت منع کرے گی، اس کے علاوہ ہر چیز جائز ہے. دیکھیں عام فہم الفاظ میں سمجھاؤں گا. ہر وہ کام جائز ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے کیا، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے حکم دیا، اور جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا. تو بچا کیا؟ چند چیزیں، چند معاملات میں آپ علیہ السلام نے ان سے منع کیا. کیا شریعت کے اندر جتنی چیزیں ممنوع ہیں وہ اسی وجہ سے ممنوع ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے منع کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک بندے نے چھینک ماری، اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. چھینک مارے تو کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ. اللہ کے نبی علیہ السلام جو چھینک مارے وہ کیا کہے؟ الحمدللہ. جو سنے وہ کہے یرحمک اللہ، اور چھینک مارنے والا جواب دے یہدیکم اللہ واصلح بالکم. تعلیمات موجود ہیں. اللہ کے نبی نے اس کے علاوہ کسی چیز سے منع کیا نہیں. آپ نے کہا الحمدللہ کہنا ہے. ہمارے معاشرے میں کیا کہتے ہیں؟ شکر الحمدللہ. اس بندے نے کیا کہا عبداللہ بن عباس کے سامنے؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ. اللہ تیرا شکر ہے اور سلامتی اللہ کے رسول پر. عبداللہ بن عباس نے کہا حضرت صاحب الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، تعریفیں واقعی اللہ کے لیے ہیں اور اللہ کے نبی پر سلامتی ہو. ہم بھی اللہ کے نبی پر سلامتی پڑھتے ہیں. لیکن حضرت صاحب جس وقت اللہ کے نبی کو چھینک آتی تھی نا اور صحابہ کی چھینک سنتے تھے، اور جب ہمیں انہوں نے تعلیمات دی تھیں وہاں اللہ کے نبی کو عربی آتی تھی، وہ یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ الحمدللہ کے بعد والسلام علی رسول اللہ پڑھنا ہے. آپ نے منع تو نہیں کیا، لیکن آپ کا اس جگہ پر ایک کام کرنا کہ آپ نے صرف الحمدللہ کہنا ہے اور والسلام علی رسول اللہ کی تعلیم نہ دینا. یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ کرنا صرف وہی ہے جو اللہ کے نبی کہہ کے گئے. اب عبداللہ بن مسعود کو اس نے یہ نہیں کہا ٹھیک ہے الحمدللہ کو تو مجھے پتہ ہے
والسلام علی رسول اللہ، غلط بات تو نہیں نا، منع دکھاؤ. کیونکہ عبداللہ بن مسعود کو، عبداللہ بن عباس کو پتا تھا اور سامنے والے کو بھی پتا تھا کہ ایک جگہ پر ایک کام اللہ کے نبی علیہ السلام کر جائیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہی کرنا جائز ہے اور اتنا ہی کرنا جائز ہے. اگر آپ یہ مجال کھولیں گے نا حضرت صاحب کہ دین کے اندر ہر وہ کام جائز ہے جس سے آپ علیہ السلام نے منع نہیں کیا، تو بیت اللہ کے اوپر ایک ٹانگ کے اوپر کھڑے ہو کے 40 راتوں تک نماز پڑھنے یا قرآن پڑھنے سے اللہ کے نبی نے کہیں منع نہیں کیا. لیکن اگر وہ امام کعبہ بھی کرے گا نا تو ہم کہیں گے آپ کا یہ عمل ہمارے جوتے کی نوک پہ ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام جب بھی مکہ میں رہے 13 سال نبوت والی زندگی، اس کے بعد آپ فاتح بن کے بھی آئے، آپ نے حج بھی کیے، عمرے بھی کیے. حج کے دوران یا عمروں کے دوران آپ علیہ السلام نے نہ یہ کام کیا نہ کرنے کا حکم دیا. ہاں کرنے والا کہ حضرت صاحب منع تو نہیں ہے نا. آپ علیہ السلام نے جو کام کیا حضرت صاحب آپ وہ کام اسی طرح کریں گے تب وہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہے. اگر آپ اپنی عقل کے گھوڑے دوڑائیں گے تو اس کے بارے میں بڑا سخت فتویٰ امام مالک کا. کہتے ہیں کہ اگر آپ اپنے دین کے اندر ثواب کا کوئی کام ڈھونڈیں، یعنی آپ کو لگے کہ وہ ثواب کا کام ہے لیکن 1400 سال پہلے نہ وہ کام کیا گیا، نہ صحابہ نے کیا، نہ اللہ کے نبی نے کیا، نہ وہ طریقہ اپنایا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ طریقہ سب سے اچھا ہے. انہو زعم ان محمدن قد خان الرسالہ، وہ سمجھتا ہے کہ محمد رسول اللہ نے رسالت کے احکامات پہنچانے میں خیانت سے کام لیا ہے. اللہ کے نبی نے ہر وہ کام پہنچایا جو دین تھا، کر کے بھی دکھایا. یہ جو قاعدہ بناتے ہیں نا، یہ قاعدہ آپ تھوڑا سا علماء کے ساتھ بیٹھیں کہ یہ قاعدہ کہاں لاگو ہوتا ہے. عبادات کے اندر ہر چیز منع ہوتی ہے، صرف دلیل ہوتی ہے کرنے کی. یہ نہیں ہوتا کہ ہر چیز عبادت سمجھ کے، نیکی کا سمجھ کے کام آپ کرتے جائیں اور کہیں نہیں جی یہ کام، اور اس میں کتنے ایسے کام ہوں گے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے نہیں کیے. تو گویا شاید آپ کو پتہ چلے ہیں، 14 سال پہلے اللہ کے نبی کو اس کاموں کا پتہ نہیں چلا. لہٰذا آخری بات، آپ دین کی مدد کریں، پہلے ان معاملات کو سیکھیں پھر اس کو پہنچائیں. حضرت صاحب جب بھی کوئی بدعت شروع ہوتی ہے اس بدعت کو اگر ہلکا لیا جائے، ختم نہ کیا جائے تو وہ بدعت لوگوں کے ذہنوں میں سنت کا درجہ اپنا لیتی ہے. اور آج دیکھ لیں اس معاملے کو، آپ 10 سال پہلے دیکھیں اور آج دیکھیں. 10 سال پہلے لوگ اختلاف کی بات کرتے تھے، آج اس بات کے اوپر تنقید کرنے والے یا اس میلاد کے بارے میں بات کرنے والے کو کافر تک سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یہ اللہ کے نبی کو مانتی نہیں. لوگ 10 سال پہلے جو بات تھی وہ نہیں رہی ہے. آنے والی نسل کے درمیان بات ہے یہ لوگ تو اللہ کے نبی کو نہیں مانتے. بھائی دیکھو ولادت نہیں مانتے، وجہ ہم لوگوں نے اسے آسان سے بس ٹھیک ہے، یا کچھ کرتے ہیں کچھ نہیں کرتے جانے تو. نکیر آپ کا کام ہے، آپ ان معاملات سے منع کریں، سیکھیں، جانیں اور دین پر علی وجہ البصیرہ عمل کریں. اللہ تعالی ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کے نیک اعمال قبول فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر محمد وعلی آلہ وصحبہ.